بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پر، جو حضرت نے تقویۃ الایمان میں ایک حدیث کے فائدے میں لکھی ہے، اور فائدے میں لکھتے ہوئے حضرت نے وہاں ایک جملہ لکھا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ تقویۃ الایمان پرانا نسخہ صفحہ نمبر 57 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اس عبارت کو لے کر احمد رضا خان کی ذریت نے یہ شور مچا کر رکھا ہوا ہے کہ جناب اس عبارت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی گئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس عبارت کو اس حدیث کے تناظر میں ایک دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ مٹی میں ملنا ملانا اس طرح کے الفاظ، یہ اہل لغت نے، اردو لغت والوں نے اس کو کس معنی میں لکھا ہے۔ جب آپ اردو لغت کے اندر اس کا معنی دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی شخص کا قبر میں چلے جانا، دفن ہو جانا، اس طرح کے الفاظ، آغوش لحد میں اتر جانا، اس طرح کے الفاظ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اور اس محاورے کو صرف میں نہیں کہتا، بلکہ اردو کی لغتیں بھی اس محاورے کا ذکر کرتی ہیں۔ میرے پاس اردو کی ایک بہت بڑی کافی جلدوں کے اندر کتاب ہے، نور اللغات۔ اردو کی لغت نور اللغات صفحہ نمبر 570 کے اوپر لکھتے ہیں، مٹی میں ملانا اس کے معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں دفن کرنا، یعنی مٹی میں ملنا کا معنی دفن کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ اہل بدعت اس حوالہ سے تقویۃ الایمان کی اس عبارت کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا مٹی ہو جانا مانتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کا کچھ حصہ بھی کھا سکے، نہیں کھا سکتی۔ نبی کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مٹی مان لیا، حالانکہ یہاں اس عبارت کے اندر ہرگز یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ ایک محاورے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ اردو کی لغت ہے، نور اللغات، اس کے اندر صفحہ 570 پہ لکھا ہوا ہے مٹی میں ملانے کا معنی دفن کرنا، جس سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس اردو کی یہ دوسری لغت ہے، اس کا نام ہے جواہر اللغات۔ اس جواہر اللغات میں صفحہ نمبر 517 کے اوپر مٹی میں مل جانا اس کا ایک معنی لکھا ہے جسم کا زیر زمین دفن ہونا۔ اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مٹی میں ملنے کا معنی وہ جسم کا زیر زمین یہ دفن ہو جانا۔ اسی طریقے سے میرے پاس کتاب ہے فیروز اللغات۔ اس فیروز اللغات کے اندر بھی آپ دیکھیں تو مٹی والے عنوان کے نیچے مٹی میں مٹی ملانا، یہاں پر صفحہ نمبر 1203 پر کہتے ہیں کہ محاورہ دفن کرنا، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ لفظ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی دفن کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ یہ زبردستی اس سے ایک معنی مراد لے کر اور پھر اس کو گستاخی قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس اظہر اللغات ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 992 کے اوپر مٹی میں ملانا اس کا ایک معنی آگے لکھا ہے محاورہ، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محاورہ ہے، اور لکھا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے دفن کرنا، دفن کر دینا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ واضح طور پر ان عبارتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کا ایک معنی دفن کرنا بھی ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں مٹی میں مل جانے کو آپ وہ معنی کیوں دے رہے ہیں جو معنی آپ کا خانہ ساز ہے، یا جو معنی آپ کے دل سے نکالا ہوا ہے؟ جب اردو لغات کی میں نے یہ آپ کے سامنے 4 لغتوں سے حوالہ پیش کیا ہے کہ ان 4 لغتوں نے جو ہے یہ ہمارے کوئی دیوبندی لغتیں نہیں ہیں کہ آپ کہو کہ جناب آپ نے اپنے لیے کر دیا، یہ لغتیں ہیں، لغت کی کتابیں ہیں۔ اس کے اندر سے میں نے حوالہ پیش کیا کہ مٹی میں ملنے کا معنی یہ اور معنوں میں آتا ہے، دفن کر دینے کے معنی میں آتا ہے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی مٹی ہو جانا۔ اس کا عقیدہ نہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور نہ ہی اکابرین علماء دیوبند کا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو مٹی مانتے ہوں۔
اب آئیے پرانے بزرگان دین کی طرف چلتے ہیں. کیا پرانے بزرگان دین اس مسئلے کے اوپر مٹی میں ملنے کے معنی کو کیا کرتے ہیں؟ آپ حضرات کے سامنے ذرا وہ بھی پیش کر دوں. سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے میرات العرفان. میرات العرفان میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی صفحہ نمبر 28 پر ہے کہ سوہنی صورت فاطمہ جائی اج خاکچ پئی رل دی ہے. یہ پنجابی زبان کا شعر ہے اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سوہنی صورت فاطمہ جائی اج خاک وچ پئی رل دی ہے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یہ خاک میں ملنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ہے اس سے اگر یہ وہ معنی مراد لیا جائے جو شاہ اسماعیل کی عبارت میں لیا جا رہا ہے تو پھر نعوذ باللہ آپ کے فتوے سے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ قرار پائیں گے، جبکہ میرے خیال میں اتنی کوشش تو آپ بھی نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ان پر گستاخی کا حکم لگا دیں. اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے اسی پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے میرات العرفان. اس کے اندر دوسری جگہ پر میرات العرفان میں باقاعدہ یہ حوالہ بھی ہے صفحہ نمبر 13 پر کہ کبھی ہم فرشتوں کے مسجود تھے مگر اب خاک میں ملے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی خاک میں ملنے کا لفظ موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا آپ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہاں توہین سمجھتے تھے تو کیا یہاں خاک میں ملنے کا معنی آپ وہی کریں گے، جبکہ آپ یہاں پر ہرگز نہیں کریں گے. اسی طریقے سے بریلیوں کا مولوی نعیم الدین مراد آبادی، اس کی کتاب ہے حیات صدر الافاضل، اس میں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 115 پر، اور اس میں بیان کرتے ہوئے حضرت کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئی. اب اس عبارت کے اندر بھی آپ دیکھیں تو واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک میں ملنا ان کے لیے لکھا ہے. تو کیا کوئی بریلوی یہ کوشش کرے گا اور کہے گا کہ اس میں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو خاک ہو جانا بیان کیا گیا ہے؟ اسی طریقے سے بریلویوں کا مولوی ابو الحسنات قادری، اس کی کتاب اوراق غم ہے، اور اوراق غم میں صفحہ نمبر 129 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کو بیان کرتے ہوئے کہ تیر ممات نے اسے فنا کر دیا. اس میں بھی آپ عبارت دیکھیں فنا کر دیا کا لفظ، اور کیا اس میں آپ یہ معنی لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جسم اقدس ہی ختم ہو گیا؟ اسی طریقے سے غلام رسول سعیدی، اس کی کتاب ہے تبیان القرآن، اور وہ اپنی کتاب تبیان القرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584 پر لکھتا ہے کہ یہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں، آندھیوں سے اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر کر خواہ کہیں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اجزاء کو قیامت کے دن مجتمع کر دے گا. اس عبارت کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جسموں کو خاک میں ملنے کا لفظ جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ پر مولوی محمد احمد قادری اپنی کتاب اوراق غم صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ 4000 کیڑے آپ کے جسد مبارک میں پیدا ہوئے اور وہ اعضائے مبارک کو کھاتے رہے. اب آپ کیا بتائیں گے اس عبارت کے اندر بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا تو وہ توہین ہے، تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اس عبارت کو نقل کرنے والے پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ آپ ذرا وہ بھی بتا دیں. اسی طریقے سے خزائن العرفان جو کہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے کنز الایمان کے اوپر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اپنے فنا ہو جانے کے بعد جزا کے لیے اٹھائے جائیں گے. اپنے فنا ہو جانے کے بعد. اس عبارت کو بھی آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس عبارت کے اندر آپ کے پاس کون سی ایسی جو ہے وہ تعویل ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اسی طریقے سے بریلویوں کے مولوی احمد یار خان گجراتی، جنہوں نے نور العرفان احمد رضا کے کنز الایمان پر حاشیہ لکھا ہے، وہ اپنی کتاب میں نور العرفان میں صفحہ 913 کے اوپر سورہ نوح کے اندر جو ہے وہ ترجمے کے اندر تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے اجزائے بدن کو مٹی میں ملا دے گا. واللہ انبتکم من الارض نباتا. اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں تمہارے اجزائے بدن کو مٹی میں ملا دے گا. تو اس عبارت کو بھی آپ دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا اس عبارت سے جو ہے وہ
کہیں دور دور تک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اجزاء کا خاک ہو جانا یہاں پر بیان ہو رہا ہے؟ اگر ہے تو آپ ذرا اس بات کو بھی وضاحت کے ساتھ آپ بیان کریں۔ اور اسی طریقے سے فتاوی افریقہ کے اندر احمد رضا خان نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مولود کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے، صفحہ نمبر 82 پر، ہر مولود کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے جس سے اسے پیدا کیا، اور اسی میں وہ دفن ہوتا ہے، اور اسی میں ابو بکر و عمر، اور میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہوں گے۔ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہے، اسی میں دفن ہوں گے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ جات پیش کیے۔ اب دیکھیں میرے پاس یہ کتاب ہے کربلا کا خونی منظر، یہ بریلوی مسلک کی دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 5 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ اس کے اندر خاک میں ملتا سہاگ کا لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے اہل سنت کی آواز، صفحہ نمبر 119، اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ کیا آدمی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے اور بلند رتبے والے آج زمین میں مدفون ہیں، ان کا نام و نشان تک خاک میں مل گیا۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کیے جن میں خاک میں ملنے کا ذکر ہے۔ کیا کوئی بریلوی یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ان تمام اکابرین پر خاک میں ملنے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، جس طریقے سے اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو اٹھا کر اور اس سے اپنا معنی اور مفہوم، اپنا من پسند معنی اور مفہوم نکال کے گستاخی کا الزام لگایا؟ کیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے تو کیا اپنے بریلوی علماء پہ بھی لگانے کی جرت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اپنے بریلوی علماء کے لیے جس طریقے سے وہ ہمیشہ چور دروازے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی وہ یقیناً یہی روش اپنائیں گے، اور اس کی صاف صاف وجہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لوگ مسئلہ تکفیر اور گستاخی کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے معاملے کے اندر اپنے اخلاص سے بالکل عاری ہیں، کیونکہ جب توہین ان کو ایک جگہ نظر آتی ہے تو دوسری جگہ کیوں نظر نہیں آتی؟ یا تو پھر احمد رضا خان کی طرح جیسے اس کی قریب کی نظر کمزور تھی اور دور کی صحیح تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو اپنے قریب کے گستاخ نظر نہیں آتے اور دور کے لوگوں کی باتوں کو اٹھا کر زبردستی گستاخی کا جامہ پہنا کر ان کو گستاخ قرار دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجیے میں دین حق نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ